میرے دوستو، مجھ سے قبل حضرت استاذ محترم ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمیں ایک ایک کام کو یوں سر انجام دینا چاہیے کہ ہم سے پوچھ ہونی ہے۔ میرے دوستو، واقعی میں حضرت استاد جی کی بات کو بڑھاتے ہوئے یوں عرض کرنے لگا ہوں، ہر بات کی بھی پوچھ ہونی ہے، ہر نعمت کی بھی پوچھ ہونی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس میں عزت بھی ایک نعمت ہے۔ آپ نے مجھے یہاں کرسی لگا کر دی ہے تو میں اپنی گفتگو کو بھی آپ کی خدمت میں ان الفاظ پر پیش کرو جو اس کا جواب رب کریم کے دربار میں دینا پڑے تو بندہ دے سکے۔ میرے دوستو، توجہ رکھنا، میرے پاک پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کا معنی حالات ہوتا ہے، سیرت کا معنی واقعات و حالت ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے بھی لفظ سیرت کو استعمال فرمایا ہے، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ کہہ کر رب کریم نے سیرت کو حالت کے معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ میرے دوستو، سیرت شروع کب ہوتی ہے؟ اگر میں یوں کہوں کہ حالات کب شروع ہوتے ہیں، تھوڑی سی وسعت و گنجائش اس لفظ میں پیدا کر کے یوں کہوں کہ واقعات کب شروع ہوتے ہیں، چرچے کب شروع ہوتے ہیں، تذکرے کب ہوتے ہیں، تو دنیا کا ایک قانون ہم سب میں برابر اور کامن ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بندہ دنیا میں آتا ہے، آنے کے بعد اس کی پہچان ہوتی ہے، آنے کے بعد شناسائی ہوتی ہے، آنے کے بعد تعارف ہوتا ہے، آنے کے بعد حالات و واقعات شروع ہوتے ہیں، آ جانے کے بعد تذکرے اور چرچے شروع ہوتے ہیں۔ ابھی کوئی آیا بھی نہ ہو، آنے سے پہلے اس کا تذکرہ ہو، کوئی آیا بھی نہ ہو، آنے سے پہلے اس کے واقعات بیان ہو، آیا بھی نہ ہو، آنے سے پہلے اس کا تعارف پہچان بھی موجود ہو۔ یہ بہت مشکل کی بات ہے۔ اگر کسی کے گھر اولاد ہی نہیں ہے تو کسے کیا پتہ بیٹی یا بیٹا، قسمت اس کی کیسی، مذہب اس کا کیسا، شکل اس کی کیسی، حالات اس کے کیسے، واقعات اس کے کیسے۔ تو جب پتہ ہی نہیں ہے، واقفیت ہی نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے، تو اس کی باتیں آگے کیسے شیئر کی جائیں گی، اس کی باتیں بیان کیسے کی جائیں گی؟ آئے گا، آنے کے بعد بتائیں گے فلاں کا بیٹا ایسا، فلاں کی بیٹی ایسے، اس کا واقعہ یہ، اس کے حالات یہ، اس کی بات یہ، اس کا تذکرہ یہ، اس کا تعارف یہ، اس کی پہچان یہ۔ آنے کے بعد حالات و واقعات شروع ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا میں عام آدمی کا قاعدہ ہے، عام آدمی کا ضابطہ ہے، عام آدمی کا معاملہ ہے۔ آپ کے اور میرے پاک پیغمبر عام نہیں ہیں، خاص ہیں، صرف خاص نہیں ہیں، اخص الخواص ہیں۔ اور میرے پاک پیغمبر عام نہیں ہیں، اہم ہیں۔ حضور پاک کے ساتھ معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اور میرے پاک پیغمبر آئیں، آنے کے بعد پہچانا جائے، حضور پاک آئیں، آنے کے بعد شناسائی ہو، آئیں، آنے کے بعد دنیا جانے۔ جی ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ آتے ہیں جانے کے لیے، میرے پاک پیغمبر یوں نہیں ہے۔ میں ترجمان علماء دیوبند حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ کی زبان سے نقل کرنے لگا ہو، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے تلمیذ خاص حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی کو ایک شخص خط لکھتا ہے، خط میں ایک دو باتیں پوچھتا ہے۔ حضرت نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد قلم اٹھایا، کرتاس پہ اس کے جواب کو لکھنا شروع کیا، صفحات در صفحات ختم ہوتے چلے گئے۔ وہ رسول اللہ کے بارے میں سوالات کے جوابات چلتے گئے، چلتے چلتے یوں چلتے گئے، ادھر رات ختم ہوئی، ادھر خط کا جواب، خط کا جواب پورا ہوا۔ اب وہ خط نہیں ہے سرگودا کے شاہینوں، اب وہ صرف خط نہیں ہے، سیرت النبی کی النبی الخاتم کے نام سے پوری کتاب ہوگی۔ حضرت گیلانی رحمہ اللہ اس میں ایک بات لکھتے ہیں، فرمایا یوں تو سبھی آئے، سبوں میں آئے، سبھی وقتوں میں آئے، لیکن آئے جانے کے لیے، وہ ایک ہی آیا آنے کے لیے، آ کر چھا جانے کے لیے۔
सरवर कायनात की बात की है, इमामुर रसूल की बात की है, इमामुल अंबिया की बात की है, आमना के दुर्रे यतीम की बात की है, महबूब रब्बिल आलमीन की बात की है, खातिमुल मुरसलीन की बात की है, खातिमुन नबीयीन की बात की है कि वो आए, आने के लिए, आकर छा जाने के लिए। पता चला अभी आए नहीं है, आने से पहले तज़किरे, आए नहीं है, आने से पहले वाक़यात होंगे। आप कहेंगे कैसे, मामला कहाँ है? हुज़ूर पाक का तारुफ आने से पहले कहाँ है? अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ये इतना वसी उन्वान है, इस उन्वान में इतनी गुंजाइश मौजूद है, ये उन्वान अपने अंदर इतनी वसअत रखता है कि यूं वाक़यात की लड़ी लग जाती है। किसे उठाकर बंदा गुफ्तगू में लाए और किसे छोड़ दे। मैं बात करने लगा हूँ रिसालत मआब की अपनी ज़बान अक़दस से, मेरे पाक पैगंबर की बात को आपकी खिदमत में आलिया में पेश कर रहा हूँ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु रावी है, इमाम हाकिम नेशियापुरी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 405 हिजरी मुस्तदरक अल-सहीहैन में किताब तवारीख़ अंबिया में इस हदीस पाक को लाए हैं। अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन जानशीन अबी बकर खलीफा मिन खुलफ़ाए राशिदीन 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हमें हमारे पाक पैगंबर ने ये बात समझाई है, हमें हमारे पाक नबी ने ये वाक़या बताया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई, अल्लाह ने उस भूल की पादाश में उन्हें जमीन पर भेज दिया। फतलक्का आदम में रब्बिही कलिमात, हजरत आदम ने एक कलीमा नहीं, कई कलिमात पे मुश्तमिल, कई उन्वानात पर मुश्तमिल अल्लाह से अपनी भूल की माफ़ी चाही, अल्लाह से अपनी भूल की दुआएं की, अल्लाह से अपनी भूल की इल्तिजाएं की, अल्लाह से अपनी भूल की निदाएं पेश की। मेरे मौला मेरी भूल को माफ फरमा दे। कुरान करीम कहता है रब्बना ज़लमना अनफुसना के अल्फाज से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भूल की माफी मांगी। ये दुआएं भी हक है, लेकिन जो मैं बात इस उन्वान पर पेश करने लगा हूँ, सरगोदा के शाहीन हो, इस पर मुतवज्जे रहना। रब्बे करीम ने कैसा करम किया। हुज़ूर पाक फरमाते हैं एक दिन दुआ मानते मानते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक पर, ज़बान अक़दस पर यह दुआ जारी हो गई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तग़फ़िरा ली। मौला मुझे हुज़ूर करीम के वास्ते से मेरी भूल को माफ फरमा। हुज़ूर पाक आए नहीं है, आने से पहले दुनिया में पहुंचे नहीं है, पहुंचने से पहले बेसत हुई नहीं है, बेसत से पहले ऐलान नबुव्वत हुई नहीं है, ऐलान नबुव्वत हुआ नहीं है, ऐलान नबुव्वत से पहले आमद शरीयत हुई नहीं है। उससे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम इंसानियत के मूजिद, इंसानियत के जद्द अमजद हैं, इंसानियत में अबुल इंसानिया है, अबुल अंबिया है। इस धरती पर अल्लाह के पहले आला तरीन इंसान है और अपनी भूल की माफी में आपके और मेरे पाक पैगंबर का वसीला पेश अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िरा ली। मौला मुझे हुज़ूर नबी करीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम के वास्ते से माफ फरमा दे। हजरत उमर फरमाते हैं मेरे पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जब दुआ वसीले वाली मांगी अल्लाह ने फौरन जवाब दिया, या आदम कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन व लम अख़्लुक़हु। ए आदम हुज़ूर पाक को कैसे जानते हो, अभी तो मैंने इन्हें पैदा करके दुनिया में नहीं भेजा। तुझे तारुफ कैसे है, इंट्रोडक्शन कैसे है, जानो पहचान कैसे है, शनासाई कैसे है, बताइए। हजरत आदम को रब का जवाब आया, उम्मीद मजीद मजबूत तर से मजबूत तरीन हुई। अर्ज किया मेरे मौला लम्मा खलक़तनी बियदिक, जब आपने मुझे पैदा फरमाया, फनफ़ख़्त फ़ीय मिन रूही, रूह मेरे अंदर दाखिल फरमाई, फ़रफ़अतु रासी, मैंने सर उठाया, फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबा, मैंने आपके अर्श पे लिखी हुई इस इबारत को पढ़ लिया। वो इबारत ये थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।
فظننت انہ احب الخلق الیک، میرے مولا میں اس بات پہ درجہ یقین پہ پہنچ گیا یہ آپ کی عام نہیں اہم مخلوق ہے، محبوب مخلوق ہے، جس کا نام نامی آپ نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ لکھوایا۔ یا مولایا سألتک بحقہ، میرے مولا میں تمہیں اس پیار ہستی کا واسطہ دیتے ہوئے اپنی بھول کی معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ رب نے جواب دیا، یا آدم غفرت لک ولولا محمد لما خلقتک، اے آدم یہ بات ذہن میں رکھنا، میں نے معافی تو تجھے دے دی لیکن اگر یہ آنا نہ ہوتا میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ کیا پتا چلا؟ ابھی آئے نہیں ہیں حضور، آنے سے پہلے عرش پر حضور پاک کے ڈنکے بجے ہوئے، آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے تعارف ہے، آنے سے پہلے پہچان ہے، آنے سے پہلے شناسائی ہے، آنے سے پہلے زمین والے بھی جانتے ہیں، آسمان والے بھی جانتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور پاک کے آنے سے پہلے تذکرے، وہاں ایک عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے جسے کیا کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، نبی اللہ کا شاگرد ہے۔ یہ نظریہ بھی یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ نبی کسی مخلوق میں کسی مخلوق کی کسی فرد کو اپنا استاذ نہیں بناتا۔ اس دھرتی پہ کوئی مخلوق نبی کے استاذ ہونے کی دعوے دار نہیں ہے۔ نبی کا یہاں استاذ کوئی نہیں، معلم کوئی نہیں، مدرس کوئی نہیں، ٹیچر کوئی نہیں، استاذ پروفیسر پرنسپل کوئی نہیں، ٹیوٹر کوئی نہیں۔ نبی نہ کسی مکتب میں جاتا ہے، نہ مدرسے میں جاتا ہے، نہ مسجد میں پڑھنے آتا ہے، نہ کسی اسکول کالج انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی ٹیوشن سینٹر میں جاتا ہے، بلکہ نبی کو خود اللہ پڑھاتے ہیں۔ دلیل جہاں اور دلائل وہاں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ لما خلقتنی بیدک، اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِي، روح میرے اندر داخل فرمائی، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فاتح کی بلا مولا فوراً میں نے سر اٹھایا، فَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْأَرْضِ مَكْتُوبًا، میں نے روح آنے کے بعد سر اٹھایا اور پڑھ لیا۔ ابھی تو حضرت آدم کسی استاذ کے پاس نہیں گئے، معلم کے پاس نہیں گئے، مدرس کے پاس نہیں گئے، ٹیچر کے پاس نہیں گئے، کسی ٹیوٹر سے ٹیوشن نہیں لی۔ حضرت آدم نے پڑھنا سیکھا، کیسے ہے؟ عبارت کو سمجھنا سیکھا، کیسے ہے؟ حضرت آدم نے کسی کے سامنے زانوِ تلمذ نہیں پھیلائے، پتہ چلا نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے وہ فوراً پڑھ اللہ کا شاگرد ہے۔ اور اس حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی ثابت ہے کہ بغیر وسیلے کے دعا مانگو تب بھی جائز ہے، لیکن وسیلے کے ساتھ دعا مانگو تب بھی جائز ہے۔ آج کچھ لوگ اس پر ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں، میں حیران ہوں، دین میں شک پیدا کیا جاتا ہے جھوٹ بول کے نہیں، آدھا سچ بول۔ اور یاد رکھو دین میں جھوٹ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے، آدھا سچ بولنا یہ پورے جھوٹ بولنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ آدھا سچ بولنا عام آدمی نہ پکڑ سکتے۔ دیکھو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے کوئی خدا نہیں مگر اللہ، اگر اس کو آدھا کر لیں اور ہم کہیں لا الہ کوئی اللہ نہیں، کوئی اللہ نہیں، اور یہاں بات پوری کر لیں تو یہ بات جھوٹی ہوگی۔ بات تو سچی ہے لیکن آدھا سچ، تو یہاں بھی آدھا سچ بولا جاتا ہے کہ جی وسیلہ، ہاں آپ وسیلہ دے سکتے ہیں نماز کا، وسیلہ دے سکتے ہیں روزے کا، وسیلہ دے سکتے ہیں نیکی کا، وسیلہ دے سکتے ہیں قرآن کا، عبادت کا وسیلہ دیں، نبی کی ذات کا وسیلہ نہ دیں۔ پوچھے جی کیوں؟ بھئی آپ نے ان کا وسیلہ کیوں دیا؟ میں نے کہا پھر کس کا دیں؟ کہ جی نماز کا دیں، روزے کا دیں، نیکی کا دیں، قرآن کا دیں، عبادت کا دیں۔ میں نے کہا سادے آدمی تیرے من میں کیا چل رہا، تیرے دماغ میں کیا چل رہا؟ اگر نماز کا وسیلہ دیں، نماز ہمیں نہیں ملی، حضور کے وسیلے سے ملی ہے۔ روزے کا وسیلہ دیں، روزہ ہمیں نہیں ملا، حضور کے وسیلے سے ملا ہے۔ عبادت کا وسیلہ دیں، عبادت ڈائریکٹ ہمیں نہیں ملی، حضور کے وسیلے سے ملی ہے۔ قرآن کا وسیلہ دیں، قرآن ہمیں ڈائریکٹ نہیں ملا، حضور کے وسیلے سے ملا ہے۔ یہ تمام عبادات کا وسیلہ بھی حضور کی ذات ہے۔
گلتے اتھے آکل ہوتی پھر تو لہٰذا حضور کے وسیلہ دینے میں کون سا حرج ہے؟ پیغمبر کریم کا وسیلہ دینے میں جی نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ قرآن میں نہیں ہے. میں نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے جو کہتا ہے پیغمبر کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگو. یہ قرآن کریم میں نہیں ہے. قرآن کریم پر جھوٹ بول رہا, الزام لگا رہا, بہتان پیش کر رہا, ایسی بات نہیں ہے. سورت نمبر 2 سورت البقرہ رکوع نمبر 10 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 190 رب کائنات فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. پہلی امت کے مسلمان جب کافروں سے جہاد کرتے, جہاں پر جہاد کے اسباب اختیار کرتے, وہ تیر رکھتے, تلوار رکھتے, نیزہ رکھتے, وہاں پر کمانے رکھتے, زرہ رکھتے, خود اور جنگی ٹوپیاں رکھتے, گھوڑے رکھتے, اونٹ رکھتے, تو وہاں پر یہ تمام اسباب کے ساتھ ساتھ ایک سبب اور بھی پیش کرتے. میرے اللہ بتائیے وہ سبب کون سا ہے؟ فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ, حضور پاک کے آنے سے پہلے یہ مسلمان یستفتحون علی الذین کفروا, اپنے دشمن پر, کافر کے خلاف مدد مانگتے اور پاک پیغمبر کا وسیلہ پیش کرتے اور انہیں تو فتح مل جاتی. آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کیوں کہا وسیلہ ثابت نہیں ہے؟ بنیاد بھائی وجہ کس نے کہا جی ثابت نہیں ہے؟ کسی ایک نے کہا. بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے جب بارش کو مانگنے کا وقت آیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے دعا کے لیے, حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا اور عرض کیا میرے مولا عباس کے وسیلے سے بارش دے دے. کا پتہ چلا حضور پاک کا وسیلہ جائز ہوتا تو حضرت عمر یوں دعا کرتے میرے مولا حضور کے وسیلے سے بارش دے دے. حضرت عمر نے حضور کا وسیلہ نہیں دیا, حضرت عباس کا دیا. پتہ چلا وفات کے بعد وسیلہ حضور کا نہیں ہے. میں نے کہا چاچے عقل کو اپڈیٹ کر, اے سادے بندے, اگر اہل حق علماء دیوبند سے تیرا واسطہ ہوتا, تعلق ہوتا, ریلیشن ہوتا, رشتہ ہوتا, آنا جانا ہوتا اہل حق کی, تو نے صحبت اٹھائی ہوتی, تجھے اہل حق سے عقیدت ہوتی, اہل حق کی تیرے واسطے سے تجھے دین کی بصیرت ہوتی, تو یوں نہ کہتا تو نے آدھا سچ بولا ہے. علماء حق پورا سچ بولتے ہیں. کھول صحیح بخاری, یہی صفحہ اٹھا, یہی حدیث اٹھا, اسی حدیث کا یہی متن اٹھا, بات پوری کر, بات نکھر کے خدا کی قسم 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جائے گی. حضرت عمر آئے ہیں, کہف کا زمانہ ہے, بارش نہیں ہو رہی. حضرت عمر عرض کرتے ہیں میرے مولا پہلے ہم حضور کا وسیلہ دیتے تھے, بارش ہو جاتی تھی. حضور پاک کے دور کی بات کی, اللہ حضور پاک کا وسیلہ دیتے, بارش ہو جاتی. اب ہم حضور پاک کے چچا کا وسیلہ دے رہے, بارش برسا دے. میں نے کہا جی سن, اہل حق کہتے ہیں حضرت عمر نے بات ایک کی ہے, مسئلے کئی حل کیے ہیں. پہلا مسئلہ یہ حل کیا کہ ہم حضور کا وسیلہ حضور کی زندگی میں دیتے تھے, یعنی زمین کے اوپر جو موجود ہے انہیں بارش سے فائدہ ہوتا تھا, تو زمین کے اوپر حضور موجود تھے تو بارش میں بھی حضور کا وسیلہ دیا. اب اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے, بارش کا فائدہ زمین کے اوپر والوں کو ہے تو اوپر والے کا وسیلہ دیا. اور میرے بھائی جب حضرت عباس کا وسیلہ دیا, کیوں دیا؟ کسی اور کا دے دیتے. حضرت جزاکم اللہ, حضرت عباس کا دیا, کیوں دیا؟ حضرت فرمانے لگے بالکل یہی بات ہے کہ حضور پاک کے چچا کی نسبت کی وجہ سے ان کا وسیلہ دیا. حضرت عمر نے تو وسیلے کے منکر کے منہ پر یوں فاروقی تماچا حضرت عمر نے مارا ہے. اے جب میں 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ وقت بلا شرکت غیر حکمران حضور کے چچا کے وسیلے کو جائز کہتا ہوں تو حضور پاک کا کہاں پر ہوگا؟ سبحان اللہ. بات تو پوری کرتے,
تو بات بکھر کے آ جاتی، لیکن مسئلہ یہ ہے دنیا میں لوگوں کو آدھا سچ بولنے کی لت پڑ گئی ہے. اجی آدھا سچ نہ بولے، پورا سچ بولے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ سر ہلاتے ہیں، سر کا وزن کریں تو 5 کلو ہے. زبان ہلاؤ، زبان کا وزن کریں تو 5 چھٹاک ہے. یہ ہلانا زیادہ آسان ہے. توجہ، میں نے بات شروع کی تھی، میرے پاک پیغمبر ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے پہچان آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے شناسائی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے تعارف آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے انٹروڈکشن. حضور پاک سے پہلے عرش پر حضور کے ڈنکے بج رہے ہیں. تھوڑا آگے چلتے، رسول اللہ سے پہلے رسول اللہ کے خاندان کو دیکھ لیتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیا. بلکہ اس سے پہلے میں سورۃ صف پیش کرتا ہوں، پارہ نمبر 28 سورۃ صف، رکوع نمبر 1. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دورہ ہے. حضرت عیسیٰ اپنے صحابیوں کو، اپنے انصاریوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے رفقا کو یہ بات سمجھاتے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. حضور پاک سے 600 سال پہلے کی بات پیش کر رہا ہوں. انجیل اتر رہی تھی، زمانہ عیسیٰ علیہ السلام تھا، نبوت عیسوی کا زمانہ چل رہا تھا. رب نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر دے، میرے بعد آمنہ کے در یتیم آ رہے ہیں. میں یہاں پر ایک بات کرتا ہوں خطیبانہ انداز میں. مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، جملہ ان کا ہے، میں پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور پاک علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے رب نے بھیجا. پھر ایک زبردست انداز میں جملہ برجستہ کہتے ہیں، فرمایا حضور پاک کے آمد کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو اتنا جلدی بھیجا، ان کے والد کا انتظار نہیں کیا، اور جب خوشخبری دے دی اتنا جلدی اٹھا لیا کہ ان کی موت کا انتظار نہیں. حضرت عیسیٰ آسمان سے نیچے تشریف لائیں گے نا، قیامت سے پہلے دجال کا خاتمہ، دجالیت کا خاتمہ فرمائیں گے. میرے دوستو، حضور پاک آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے رسول اللہ کی باتیں، آنے سے پہلے رسول اللہ کے چرچے. توجہ رکھنا، میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. امام سہیلی نے روض الانف میں لکھا ہے، حضرت مولانا ادریس کاندروی رحمہ اللہ نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے، حضور پاک کے دادا جان حضرت شیبۃ الحمد عبد المطلب ہیں. حضرت عبد المطلب کے زمانے میں یمن کا بادشاہ ابرہہ کعبہ کو بغض سے گرانے آیا، ہاتھیوں کا لشکر لایا، ٹولیاں لایا، لاؤ لشکر سے آیا، صلاح و اخلاق کے ساتھ آیا. آ کر کعبے سے پہلے ایک وادی میں پڑاؤ کیا، 200 اونٹ چل رہے تھے. پوچھا یہ اونٹوں کا ریوڑ کس کا ہے؟ بتایا گیا جس کعبے کو گرانے آ رہا اسی کے متولی عبد المطلب کا ہے. کہ جی پکڑ لو، مال مفت حال بے رحم پر اس نے پکڑ لیا. کہا جی 2 فائدے، مالک آیا تو ساز باز کریں گے، ٹیبل ٹاک کریں گے، ڈیلنگ کریں گے، مذاکرات میں شرط رکھیں گے. کعبہ دے دے، اونٹوں کا لشکر 200 لے لے، اگر نہ آیا ہمیں مال مل گیا. بڑی خوشی سے بغلیں بجائی. لوگوں نے جا کر حضرت عبد المطلب کو خبردار کیا کہ آپ کے 200 اونٹ کو ابرہہ نے پکڑ لیا. حضرت عبد المطلب ساتھیوں کے ساتھ ابرہہ کے پاس اونٹ چڑانے گئے. کہتے ابرہہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا، بڑے تکبرانہ انداز میں تعلیانہ طرز پہ بیٹھا تھا، اور اس کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ کوئی بندہ آئے نیچے بیٹھے، میرے ساتھ تخت پہ میرے برابر نہ بیٹھے. اس کے تکبر میں فرق آتا، اس کی عزت کا کنگرا ٹوٹتا، وہ ساتھ نہ بیٹھنے دیتا. لیکن حضرت عبد المطلب اس کے دربار میں آئے اور اس کا دربار لگا ہوا تھا. حضور پاک کے دادا جان کے چہرے پر نور محمدی کی وجہ سے چہرہ جگمگا رہا تھا. اس چہرے میں روب تھا، دبدبا تھا، ہیبت تھی، جلال تھا.
اس نور محمدی کی وجہ سے حضور پاک کے دادا جان کے چہرے میں رب نے وہ وجاہت رکھی تھی، بڑے بڑے کے جگر پانی ہو جایا کرتے تھے، ان کو دیکھ کر دل دہل جاتے تھے۔ رسول اللہ کی نور محمدی کی ہیبت کی وجہ سے حضرت عبد المطلب نے پاؤں اندر رکھا، اس کے اندر اسملال آیا، حرکت آئی، اور یہ سوچنے لگا اتنا باوجاہت شخصیت ہے، اسے اپنے ساتھ نہ بٹھاؤں، کیا کروں؟ ساتھ بٹھایا، بے عزتی ہے، کہا اٹھا۔ حضرت عبد المطلب جہاں بیٹھے یہ بھی انہی کے ساتھ وہاں بیٹھے۔ یہ حضور پاک کے آنے سے پہلے رسول اللہ کی بات کو اجاگر یوں کیا جا رہا، جی کیسے ہے؟ کہا جی میرے اونٹ تو نے پکڑے ہیں۔ کہا آپ کیا کرتے ہو؟ کہا ہم کعبہ کے متولی ہے۔ وہ ہنس کے ٹھٹھے مذاق کے طور پہ کہتا ہے عجیب، تجھے اپنے کعبے کی پرواہ نہیں ہے، تجھے اونٹوں کی پرواہ ہے، کیا بات ہے؟ میں تیرے کعبے کو گرانے آیا، تجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ سرگودا کے غیور مسلمانوں، حضرت عبد المطلب نے وہ قول زرین فرمایا ہے، رہتی دنیا تک اسے انا رب الابل وللبیت ربہ، میں اونٹوں کا مالک، اپنے مال کی پرواہ کے لیے آ گیا، جا کعبے اس کا مالک تجھ سے نمٹ لے گا۔ بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، چبایا ہوا لقمہ، چبایا ہوا لقمہ دوسرے کی شکل بن گئی، گرینڈ شدہ ان کی حالت بن گئی کہ جیسے ان کو گرینڈر کے اندر گرینڈ کر دیا۔ تو یہ ہوا نا، لیکن میری بات کا مقصد حضور پاک سے پہلے رسول اللہ کے معاملہ، اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ اور بھی امام سہیلی لکھتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ اپنے بیٹے کی شادی کر رہے تھے اور مدینہ طیبہ حضرت عبداللہ کو ساتھ لے کر چلے، حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہ حضور پاک کی اماں جان سے نکاح تھا، حضور پاک کے ابا جان کا راستے پہ جاتے ہوئے ایک بالا خانہ بنو خزاعہ کا آتا تھا، وہاں پر ایک خاتون تورات، زبور، انجیل، صحائف کی عالمہ فاضلہ تھی، وہ رہتی تھی، وہ اوپر سے نیچے اتری، حضرت عبداللہ کے چہرے اقدس کو دیکھ کر، حضور پاک کے ابا جان کے چہرے کو دیکھ کر آ کر ان کا ہاتھ پکڑا اور گویا اپنے ساتھ نکاح کے لیے متوجہ کرنے لگی۔ تو حضرت عبداللہ نے ہاتھ جھٹک کے فرمایا ان الکریم یحمل عزہ و دینہ، شریف آدمی اپنی عزت کا دفاع بھی کرتا ہے، اپنی جان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ یوں کہہ کر چلے گئے، مدینہ طیبہ کے حضرت آمنہ بنت وہب سے نکاح ہوا، ایک عرصہ گزارا، کچھ دنوں بعد واپس آئے، اتفاق سے اس خاتون نے حضرت عبداللہ کے انتظار میں وقت گزارا، حضرت عبداللہ آئے، ان کے چہرے کو دیکھ کر وہ عورت دوبارہ نیچے اتری اور ان نے سمجھا مصیبت پھر گلے پڑی۔ بات یہ نہیں تھی، وہ آئی، اس نے کہا میں کوئی بدکار نہیں ہوں، میں کوئی غلط کار نہیں ہوں، میں کوئی غلط ارادے سے نہیں آئی تھی، میں چاہتی تھی کہ جو معاملہ ایک اچھائی کا ہے اس کی پر امید میں بنوں۔ میں نے پچھلی کتابوں میں آخری نبی کے والد کے تعارف، نشانات، علامات کو پڑھا تھا، وہ آپ کے چہرے میں فل بٹا فل تھی، پوری کی پوری تھی۔ میں چاہتی تھی میں آخری نبی کی ماں بنوں، لیکن اللہ کا کرنا کچھ اور۔ آنے سے پہلے رسول اللہ کا تذکرہ، آنے سے پہلے رسول اللہ کا تعارف، آنے سے پہلے رسول اللہ کی پہچان، آنے سے پہلے رسول اللہ کا انٹروڈکشن۔ تو میرے دوستوں، میرا پاک پیغمبر وہ نہیں ہے کہ جب آئے تو آنے کے بعد لوگ جانے، آنے کے بعد کوئی پہچانے، آنے کے بعد ان کے ذکر چرچے تذکرے ہو۔ جی نہیں، آئے نہیں ہے، آنے سے پہلے رسول اللہ کی پہچان موجود ہے، آنے سے پہلے تعارف موجود ہے، آنے سے پہلے جان شناسائی موجود ہے۔ یہ میرے پاک پیغمبر اس وصف میں اور اس کمال میں اکمل ہے۔ میرے دوستو، میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، صرف سننے سنانے تک محدود نہیں، صرف کہنے کہلانے تک محدود نہیں ہے، صرف اتنی بات بھی نہیں ہے کہ ایک بات کریں اور سارے واہ واہ کریں اور میں بھی کہوں جی واہ واہ ہو گیا۔ نہ میرے بھائی، اتنے بڑے رتبے، درجے، ویلیو، حیثیت
مرتبے والا نبی ہمیں ملا ہے، ہمیں چاہیے ہم ان کی احکامات کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں، ان کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں۔ کریں گے؟ جتنے دوست بیٹھے ہیں، میں سب سے وعدہ لیتا ہوں، توجہ رکھنا، جتنے دوست بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ایک نیک جگہ آئے بیٹھے ہو، میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں اللہ کو گواہ بنا کے، آج ایک بات کہہ لو کہ جب ہمارے پاک پیغمبر اتنے بڑے رتبے والے اور بغیر مطالبے کے رب نے ہمیں ان کو امتی بنایا، ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگیوں میں حضور کی تعلیمات کو عام کریں۔ کریں گے؟ کتنے دوست بیٹھے ہیں جس کے دل میں آئے وہی ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ میں اپنی زندگیوں میں رسول اللہ کی تعلیمات کو زندہ کروں گا، احکامات کو زندہ کروں گا، پیغمبر کریم کی منشا پر چلوں گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کروں گا۔ کریں گے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب تک بیان کے بعد تشکیل نہ ہو نا مزہ نہیں آتا، صرف اب جذبہ بنا کے چلے جائیں تو تشکیل بھی تو ہونی چاہیے نا۔ میرا بھی الحمدللہ یہاں آنے میں ایک وجہ تو دعوت و تبلیغ بھی ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں یہاں بھی رہنا چاہیے کہ ہم اس بات کے بعد اپنی زندگیوں میں یہ چیز زندہ کریں۔ اور میرے دوستو، عزیزم حماد کا نکاح ہے، تو اس نکاح کے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتی تھی، اسی لیے میں نے اپنے بیان کے پہلے حصے کو شارٹ کیا تاکہ میں اگلا جملہ کہہ پاؤں۔ کہہ لوں وہ بات؟ بتائیے۔ نکاح کا پروگرام ہے، اور ابھی ہم نے خطبہ نکاح پڑھ کے ایجاب و قبول کرایا، اور ماشاءاللہ اللہ ان کو شادی مبارک ہو۔ آپ سب کہتے ہیں اللہ مبارک ہو۔ نکاح پر بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں کچھ الٹ رہا ہے۔ آج کل معاشرے میں موسیقی کی محفل کے بغیر لوگ کہتے ہیں نکاح تے ہویا چس نہیں، واقعی اللہ ہی معاف۔ یہ ایک عجیب جملہ چل پڑا ہے کہ مزہ نہیں آیا۔ اچھا، نکاح پر وہ کام کریں گے جو شادی خانہ آبادی کو پتہ نہیں خانہ بربادی کی طرف اللہ نہ کرے لے جائے۔ ایسے ایسے معاملات، ایسے ایسی باتیں، ایسے ایسے خدا کی قسم حرکات جس سے بالکل زندگی کا دل دہل جائے، اور وہاں پر گانے اور فلم اسٹار اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ایک شادی میں میرا جانا ہوا تو وہاں گانے کی آواز آئی، میں نے کہا جی میری واپسی۔ میری ایک عادت اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں کی برکت سے کہہ رہا ہوں، میں کبھی اس شادی میں نہیں جاتا جہاں پر اللہ کو ناراض کرنے والے کہیں۔ بعد میں جا کر دلہا کو مبارک دے دیں گے، ہم نہیں جائیں گے شادی میں ناراض ہوتے ہوئے اپنا 10 دفعہ۔ یہ کوئی بات ہے سر پہ پگڑی پہن کے منہ پہ داڑھی رکھ کے ہم نے سر جھکانے کے لیے پگڑی نہیں پہنی؟ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم فرماتے ہیں ہم نے اپنے سروں پہ پگڑیاں سر جھکانے کے لیے نہیں، سر اٹھانے کے لیے۔ آپ نے تو اس لیے تھوڑی ہے کہ ہم رسول اللہ کی سنت کو پہن کے چہرے پہ حضور کی سنت رکھ کے اجی بیٹھے رہیں، دو بندے ناراض ہو جائیں گے، کل کے آج ہو جائیں۔ یہ کوئی بات ہے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، رب قیامت میں مسلم و مجرم کو جدا کریں گے، ابھی سے ہی ہو جائے گا۔ یہ کوئی ایسی ویسی بات ہے، تو میں نہیں جانتا۔ ایک جگہ جانا ہوا تو وہاں آواز آئی تو میں نے روکا، تو ایک بوڑھے سے بزرگ بیٹھے تھے، میرے خیال میں عالم حافظ تو نہیں تھے، تو مجھے کہتے ہیں جی مولوی صاحب انہیں ایک تے گنجائش ہے، انہیں ایک تے اتنی تو گنجائش ہے نا کہ شادی پر گانے بجائے جائے۔ میں نے کہا گنجائش ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا اللہ آپ کو بھلا کرے، میں آپ کے ہاتھ چھومتا ہوں، مجھے تھوڑی بہت سمجھا دیں دلیل کیا ہے؟ دلیل تے علماء نو پتہ ہے، پھر تسی کیوں بولے؟ دلیل علماء کو پتہ، پھر آپ کیوں بولے؟ ہمیں سمجھائے کہاں ہے دلیل؟ اب وہ آئے مائشہ، میں نے کہا بابا جی سنیں، الحمدللہ علماء حق نے وہ حدیث پڑھی بھی ہے اور سمجھی بھی۔ مشکات جلد نمبر 2 کتاب النکاح میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہما کی شادی ہے۔ حضرت معوذ بن افراء وہ ابو جہل کے دونوں بھائی جو قاتل تھے ان کی بیٹی کی شادی ہے، شہید کی بیٹی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود رسالت امام اس شادی میں شریک ہے۔ وہاں جا کر بیٹھے اور یندبن بالدف، اور وہ دف بجا رہی ہے، فجالت جویریہ، حدیث میں نابالغ بچیاں دف بجا رہی ہیں،
اور اپنے آباء و اجداد کے تذکرے بطور نظم پیش کریں، اور بجا بھی دف رہی ہیں اور ہیں بھی نابالغ۔ اور آپ کو پتہ ہے دف کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ڈھول، ایک ہوتا ہے دف۔ میں طائف کیا، رب کریم نے ہمیں سعادت عطا فرمائی سعودیہ میں طائف میں نے وادی شفا میں دف بنتے ہوئے دیکھا اور وہاں دکانوں پہ بکتا ہے۔ میرے پاس اس وقت اتنی وسعت نہیں تھی کہ میں وہ دف خرید کے آپ کے لیے لاتا اور دکھاتا۔ میں سمجھائے دیتا ہوں، برتن کے ایک طرف جانور کا چمڑا لگا دے، یہ دف ہے، دونوں طرف سے بجاؤ، یہ ڈھول ہے۔ تو وہ دف تھا اور بجانے والے بھی نابالغ بچیاں تھیں اور وہ بجا رہی ہیں۔ رسالت مآب الاسلام بیٹھے، آپ بھی نابالغ بچیوں کی یہ ترتیب رکھیں، کون آپ کو منع کرتا ہے؟ اچھا پھر اگلا جملہ بھی سنو۔ وہاں بچی نے ایک جملہ کہتے ہوئے ایک لفظ کہا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ یہ جملہ خلاف شریعت تھا کہ ہم میں وہ نبی موجود ہے جو کل کی ساری خبریں بھی جانتے ہیں۔ حالانکہ علوم غیب کی چابیاں کس کے ہاتھ معاملات میں؟ قرآن کریم کا اعلان ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ تمام علوم غیبیہ کی چابیاں میرے اللہ کے معاملات ہیں۔ رسول اللہ کا علم ہے، ہم علم کا انکار نہیں کرتے، جو حضور پاک کے علم کا انکار کرے اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں۔ علوم ہے، معلومات ہیں، دین ہے، سمجھ ہے، فہم ہے، فراست ہے، نبوت کا اعلیٰ درجہ ہے، لیکن جو معاملات اللہ کے علوم کے ہیں وہ اللہ کے ہیں۔ رسول اللہ کے علوم تو امت کے تمام انبیاء سے بھی ظاہر ہے۔ میں کہوں باقیوں کا علم اور رسول اللہ کے علم میں اگر سمجھانے کے لیے بات کروں، تقریب تفہیم کے لیے، تو جاؤ سمندر پہ، سوئی ڈبولو، ناکے میں پانی آئے گا۔ یہ باقیوں کا علم ہے، جو پورا سمندر ہے میرے پاک پیغمبر کا علم ہے۔ لیکن اللہ کا علم تو اللہ کا علم۔ تو انہوں نے اس طرح کی جب بات کی نا دونوں کے علوم کو ایک کرنے میں، تو حضور نے فرمایا دعی حاضر وَقُلْتِ كَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ، وہی کہ جو پہلے کہہ رہی تھی، یہ جملہ مت کہنا۔ میں نے کہا سن بابا جی، اگر خلاف شریعت وہاں معاملات میں بچیاں کچھ غلط بھی کہہ دے تو وقت کے بزرگ جو وہاں بیٹھا ہو نیابت پیغمبر میں، اس کی یہ ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو روک دے۔ تو یہاں گانے بجائے جا رہے اور بالغ اور ڈانس ہو رہا ہے خواتین کا۔ قرآن کہتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، پاؤں عورت نے زمین پہ یوں نہیں مارنا کہ اس کی چھنکار دوسرے تک جائے۔ قرآن ڈانس پر پابندی لگا رہا ہے، بین کر رہا ہے، اور تو بزرگ یہاں بیٹھ کے بڑے مزے سے کہہ رہے جی اتنی ایک تک گنجائش ہے۔ یہ بات ہے۔ جب میں نے یوں حدیث سنائی تو بزرگ صاحب خاموش ہو گئے، باقی کہنے لگے مولانا پیار کی باتیں کرنی چاہیے شادی۔ میں نے شادی چھوڑ دی، بہرحال انہوں نے پھر بند کرایا اور دوبارہ بٹھایا۔ لیکن میں ایک بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایسے معاملات سے بچے۔ مبارک ہے ہم بات کی شادی کہ اس شادی میں اللہ کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ۔ اپنی شادیوں کو یہ شادی یہ قابل تقلید بنے۔ خدا کی قسم ان معاملات کو عام کرنا چاہیے۔ اور شادی میں ایک بات مزید بھی آپ سے کروں، یہ مجھے بھی ایک بات لکھ کے کہی کہ اس کی وضاحت کر دیں۔ یاد رکھیں معاملات یہ ہیں کہ بچی کی مرضی بھی پوچھنی چاہیے شادی۔ آج کل مرضی بالغ بچی پر ٹھوس دی جاتی نہیں، والدہ کے ذریعے، اس کی بہنوں کے ذریعے، اس کی پھوپھوں کے ذریعے، اس کی خالاؤں کے ذریعے پوچھ لیا جاتا ہے۔ بالغ خاتون کو شادی کا حق ہے کہ وہ ہاں کر دے یا نہ کر دے۔ ٹھیک ہے وہ اپنے باپ کی عزت خاک میں نہ ملائے، وہ اپنے معاملات اور ترتیب کو دیکھ کر چلے، لیکن یہاں پر رضامندی پوچھنا ضروری ہے، ورنہ فرد نکاح صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری موجود ہے، بغیر رضامندی کے نکاح کر دیا جائے تو حضور پاک نے نکاح کو مردود فرما دیا۔ اور نکاح کے موقع پہ ایک معاملہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جہیز کے ڈیمانڈز نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل جہیز کی ڈیمانڈ ہے، میں حضرت استاد جی کے سامنے جسارت کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، عجیب معاملہ ہے۔ سسر اپنے جگر کا ٹکڑا بھی تمہیں دے اور اپنا مال بھی تمہیں دے، تو کس کام آئے گا بھائی؟ تو بقرہ عید کے کام آئے گا، تو کمانا اپنی بیوی کے۔ عجیب رہے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے بائک چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، اور پھر کچھ ایسے معاملات حضرت استاد جی میں نے کئی ایسے فتاویٰ پر دستخط کیے ہیں جہاں وجہ طلاق یہ ہے کہ یہ خاتون اچھے صوفے نہیں لائے، یہ بیڈ کی لکڑی اچھی نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے، میرے نام کے ساتھ یہ مفتی کا لفظ لگا ہوا ہے،
ان فتاوجات پہ دستخط کرتے ہوئے آنسو آنکھوں سے چھلک پڑتے. یا کسی کا گھر برباد ہو رہا ہے, ہم تو گھر ملانے جوڑ کی چاہیں گے, ہم توڑ تو نہیں چاہیں گے, لیکن مسئلہ کیا ہے؟ تیسرے دن بچی گھر آئی ہے اپنے ماں باپ کے, پیچھے محلے کی کوئی ایسی عورت آئی جو اس کی ذہنیت بڑی عجیب قسم کی تھی. اس نے آ کر کہا 2 نمبر یہ بیڈ تو ٹھیک نہیں ہے, 2 نمبر لکڑی کا, اسے تو دیمک لگ جائے گی. خاوند بیوی کی لڑائی ہو گئی. ہاں جی میرے باپ کے دیے ہوئے مال پہ اعتراض کی, وہ لڑائی میں وہ معاملہ جاتا جاتا آخر طلاق تک رہا. خدا کے لیے کام نہیں. کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا تو ڈیمانڈ نہیں کریں. میں ایک شادی میں ایک راضی نامے میں گیا, وہ اسی معاملے پہ تھا. تو وہ کہہ رہا تھا تجھے تیرے باپ نے دیا کیا؟ تو میں نے اس کے خاوند کو کہا, میں نے کہا سن, جب تیری بچی بیاہ ہو کر گھر سے جائے گی نا, میں تجھ سے پوچھوں گا تیرے دل پہ کیا گزرے. میں نے کہا خدا کے بندے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس بچی نے, جو اس کی بیوی تھی نا, پردے میں تھی, بیٹھی تھی ساتھ باتیں, اس سے بھی ہم پوچھ رہے تھے, پورے علماء کا وفد تھا. بڑا زبردست جملہ تھا. اس خاتون نے کہا کہ مفتی صاحب میرا ابو مجھے جہیز میں جہاز بھی لے کر دے سکتا ہے, اس کی حیثیت پوچھو, اس کا باپ اسے ایئرپورٹ بنوا کے دے سکتا ہے؟ کیا بات ہے. میں نے کہا نعم ما قلتی, میں نے کہا زبردست تو نے بات کی ہے, سمجھ آ جائے اس کو کہ 100 جہاز خریدنے جتنی رقم تو ایک ایئرپورٹ پر خرچ ہو جائے گی. تو یہ عجیب معاملہ ہے. اچھا پھر کچھ لوگ اس پر دین سے دلیل دینے کے لیے کوئی ٹیڑھی میڑھی ایک دلیل دیتے ہیں, جی جہیز دینا چاہیے. کہاں لکھا ہے بھائی؟ بی بی پاک فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا حضرت علی سے؟ جی ہوا بھائی, ہم مانتے ہیں. حضور نے جہیز دیا؟ میں نے کہا جی دیا. کہا پھر جہیز کی دلیل آ گئی. میں نے کہا بات پوری ہے. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. آپ میری باری. رسول اللہ کی صاحبزادیاں کتنی ہیں؟ بولو, بولیے بولیے. رسول اللہ کی 4 نور نظر لخت جگر 4 بیٹیاں ہیں. پہلی 3 کے جہیز کا ذکر کیوں نہیں ہے, آخری کا کیوں ہے؟ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. سیدہ زینب, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا. ان کے جہیز کا یوں ذکر کیوں نہیں ہے جیسے اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہے؟ ان تینوں کی وجہ تو بتا دے, اس کی وجہ میں بتا دوں. لیکن آئیں بائیں شائیں لیکن چونکہ چنانچہ گویا پہ بات ختم ہو جائے, بات ٹھکانے پہ نہیں آئے گی. سنو, میں نے کہا جہیز کا مسئلہ بھی سنو. علماء جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے جہیز کا مسئلہ کیا تھا رضی اللہ عنہ. جہیز میں سسر اپنے ہونے والے داماد کو دیکھتا ہے, اس کی ہڈی پسلی کو دیکھتا ہے کہ فائنانشلی یہ کتنا اسٹرانگ ہے یا کتنا ویک ہے, پیسے کے لحاظ سے کتنا مضبوط ہے کتنا کمزور ہے. اگر وہ کمانے والا ہے تو پھر کوئی جہیز نہیں ہے, وہ اپنی بیوی کے لیے خود کمائے. حضرت لقیط رسول اللہ کے پہلے داماد, ابو العاص بن ربیع الاموی رضی اللہ عنہ, بزنس مین آدمی, کاروباری ہے, کوئی جہیز نہیں ہے. صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے جاتے وقت اپنے گلے سے ایک ہار اتار کے بیٹی کے گلے میں ڈالا, وہ جو جنگ بدر میں بطور فدیہ آیا, بس اور کچھ بھی نہیں. اور حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں. حضرت عثمان تو غنی مشہور ہے, کاروباری مشہور ہے, کوئی جہیز کی ڈیمانڈ کی بات نہیں ہے. سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ ایمان میں تو بہت مضبوط ہے, لیکن معیشت کے لیول پہ پیسے کے معاملات میں حضرت علی المرتضیٰ کی وہ حیثیت نہیں ہے جو باقی دامادوں کی ہے رسول اللہ کی. تو بطور تعاون حضور پاک نے 2 چھاگل دیے ہیں, 2 سرانے دیے ہیں, چکی دی ہے, اور یہ پیالے دے کر حضور پاک نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا. تم نے اچھا جہیز لینا ہے تو پھر ٹھیک ہے, حضرت فاطمہ الزہرا والا جہیز لے کر آپ ڈیمانڈ ختم کر لیں. تو اس نے کہتے ہو نہیں سانو 2 لاکھ روپے کا بیٹھ چاہیے, 2 لاکھ کا آپ کو بیٹھ چاہیے. یہ کون سا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے معاملات آپ نے اٹھا لی؟ بھائی ایسا نہیں. اچھا حضرت فاطمہ کے جہیز کی آپ کو بات یاد ہے, حضرت فاطمہ کی بارات پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ میں چیلنج سے کہتا ہوں حضرت فاطمہ والی بارات پہ تو ایک کبھی بھی نہیں آئیں گے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تو صحابہ کا مجمع ہے, اور اعلن النکاح, حدیث پاک میں نکاح میں مجمع ہونا چاہیے, اعلان کرے مجالوہ فی المساجد, مسجد میں کرنا چاہیے اعلان. نکاح اور گناہ میں فرق ہی اعلان کر. لیکن حضرت فاطمہ کی بارات میں 2 خواتین ہیں, ایک خود اماں فاطمہ اور ایک حضرت ام ایمن ہے. یہاں تمہاری بارات میں تو لشکر چل رہا ہوتا,
یہاں کیوں اما فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بات بھول گئی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں مجمع ہے، لیکن جو بارات ہے وہاں بھی دو خواتین ہیں، حضرت ام رومان، حضرت زینب اما عائشہ کی اماں، اور ایک اماں رضی اللہ عنہ اما عائشہ، دو ہی ہیں۔ پھر باراتوں میں بھی یہ بات دے رہے تو سالی شادی کی جہیز پر یہ بات نہ کر۔ اور پھر یہ خاوندوں کے لیے اور بیوی کے لیے ایک مسئلہ بیوی کے حق پہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو حق مہر کا مسئلہ ہے یہ بھی سمجھ، حق مہر واجب ہے شریعت۔ سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب پارہ نمبر 22، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، رب فرماتے ہیں میں نے طے کیا کتنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول پاک علیہ السلام کا ایک فرمان نقل کیا ہے جس سے مہر کی کم سے کم مقدار متعین ہوتی ہے۔ لا مہر لأقل من 10 دراہم، کم از کم 10 درہم۔ 10 درہم دبئی والے نہیں، رسول اللہ کے دور کے چاندی والے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کم از کم مقدار 5000 سے اوپر بن جائے۔ موجودہ دور میں اب تو تبدیلی نہیں تباہی آ چکی ہے نا، اب تو مہنگائی کا معاملہ ہے۔ میں تو جلسوں میں کہا کرتا ہوں تبدیلی کے معاملات والوں میں کہتا ہوں کوئی ایک مجمع میں کھڑا ہو جو کہے میں 64 روپے پیٹرول پہ خوش نہیں تھا، 150 روپے پیٹرول لیٹر پہ خوش ہوں، کھڑا ہو جائے ذرا ہمیں اپنی شکل کی زیارت کریں۔ تو اب تو تباہی پھر گئی ہے نا، تبدیلی والا معاملہ تو نہیں ہے۔ تو اب جو چاندی کہاں تک پہنچی ہوئی ہے ذرا اندازہ لگا لیں، تو یہ حق مہر ہے۔ اور حق مہر لوگ کیا کرتے ہیں؟ خالی لکھتے ہیں۔ حضرت میں نے ایک نکاح میں ایک جگہ بیان کیا، ایک بزرگ بیٹھے تھے، مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب سچی مچی دینا پڑنا ہوگا، سچی مچی دینا پڑتا ہے؟ میں نے کہا جی، کہتے میں تو سمجھا صرف لکھ پاڑی جو لکھ لیں گے۔ تو ان کے بیٹے بیٹھے تھے، اس نے کہا ابا جی یہ میرے تو لائل ہے تے اماں نو دے جی میرے تو لائل ہے۔